بسم اللہ۔ کیا تیز قرآن پڑھنے سے تراویح ہو جاتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا تیز قرآن پڑھنے سے تراویح ہو جاتی ہے؟ بھئی یہ تو نفلی عبادت ہے، تیز پڑھنے سے بھی ہو جائے گی، لیکن حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن کا جو پڑھنے کا حق ہے نا، وہ جو سورہ مزمل کی آیت ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، تو یہ تو حکم ہے اللہ کا۔ تو آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اپنے حساب سے چل رہے، تو تراویح بھی اپنے حساب سے ایکسیپٹ کرے گا۔ پھر نوٹ تو جب نوٹ ہے، جب بینک ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں یہ نوٹ ہے، ورنہ ردی کا ٹکڑا ہے۔ کیا تراویح کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی؟ ان کا سوال یہ کیا تراویح کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی؟ نہیں بھائی، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 3 دن نبی نے پڑھائی تراویح جماعت سے، اس کے بعد پھر منع کر دیا کہ بھائی یہ تمہارے پر واجب نہ ہو جائے اور تمہارے پر مشقت نہ پڑے۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں تھوڑے تھوڑے گٹ بن کے تراویح پڑھتے رہے نبی کے زمانے میں بھی، اس کے بعد حضرت بکر صدیق کے زمانے میں بھی، اس طرح حضرت عمر کے زمانے میں بھی پڑھتے تھے کہ 4-5 کہیں کھڑے، 2-3 کہیں کھڑے، اس طرح سے انہوں نے ایک منظم کر دیا تھا معاملے کو۔ مطلب ایک حضرت کعب کا نام آتا ہے کہ انہیں آگے امام بنا دیا، اور باقی سب کو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گروپ تھے انہیں اکٹھا کر کے ایک جماعت سے بنا دی تھی، ورنہ جماعت سے تراویح پہلے سے ہوتی آ رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، انہوں نے تو منظم کر دیا تھا۔ اور یہ بھی میں بتا چکا آپ لوگوں کو شاید، انہوں نے 8 تراویح ہی کرائی تھی اور 3 وتر، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اس سے بہتر نماز جو ہے وہ تمہاری گھر کی نماز ہے کہ تم آخری وقت میں پڑھو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں حضرت عمر سے جوڑ کے جو کہی جاتی ہیں، غلط ہے کہ انہوں نے تراویح جو ہے جماعت سے شروع کرائی۔ تراویح تو لوگ پڑھتے ہی تھے قرآن کے شوق میں، جنہوں قرآن یاد نہیں تھا وہ کسی ایک امام کو آگے کھڑا کر کے جسے قرآن یاد ہوتا تھا، اور 2-2 4-4 لوگ جو ہے کھڑے ہو کے سنتے تھے اس طرح سے۔ اس میں رکوع میں اور سجدے میں کم سے کم تسبیح کتنی بار کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنی بار؟ ان کا سوال یہ ہے رکوع میں اور سجدے میں کم سے کم کتنی کر سکتے ہیں تسبیح، اور زیادہ زیادہ کتنی بار؟ کم سے کم تو 3 بار، اور زیادہ سے زیادہ حضور کی تو بہت لمبے لمبے رکوع اور سجدے ہوتے تھے، مطلب قیام کے برابر بھی ہوا، ایک روایت میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضور تو دعائیں کرتے تھے تسبیح پڑھنے کے بعد، یہ تکبیر پڑھنے جو بھی اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے اپنی زبان میں، تو لمبی لمبی جو ہے رکوع اور ہوتے تھے سجدے۔ تو کوئی اپنی اپنی اس پہ ہے، دل لگاؤ جس کا دل لگے۔ سجدے میں ہم نے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد ایک بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ کہہ دیا تو ہو گیا۔ بہت بڑھیا۔ بس ایک یہ دفعہ وہ جگہیں ہیں، نہیں ایک دفعہ نہیں، آپ 100 دفعہ کہہ سکتے ہو اگر آپ کا ٹائم ہے۔ ایک دفعہ تو کہہ سکتے ٹھیک ہو جائے۔ بہت، ہاں بالکل حق ادا ہو جائے گا دعا کا۔ آپ سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، قیام کے بعد جو آپ پڑھنے کے بعد رکتے ہو وہ رکوع میں جانے سے پہلے، اور رکوع میں پھر رکوع سے کھڑے ہونے سے پہلے، ساری جگہیں جو ہیں دعاؤں کی ہیں۔ اہم ترین نماز پوری دعا ہے۔ آپ کو جو سورہ فاتحہ دی گئی وہ کیا ہے؟ اپنے آپ میں ایک دعا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، اس کے بعد آپ فری ہیں۔ اپنی نفل نمازوں میں، سنتوں میں تو آپ ضرور دعائیں کیا کرو نماز میں، اور اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہو۔ عشاء کی کتنی رکعت پڑھنا سنت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال ہے عشاء کی کتنی رکعت پڑھنا سنت ہے؟ 6 رکعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 فرض پڑھتے تھے اور 2 سنتیں پڑھتے تھے، اور وتر جو ہے وہ صبح کو پڑھتے تھے اس میں تہجد میں۔ ہمارے ہاں جو 17 رکعت کا تصور ہے نا کہ 4 پہلے اور 2 وتروں سے پہلے، مطلب 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر اور پھر 2 نفل، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضور نے کبھی 4 رکعت پہلے نہیں پڑھی۔ میں بہت رسوخ سے کہہ رہا ہے، بات کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے عشاء کی 4 رکعت پہلے پڑھی ہوں۔ جتنی مرضی پڑھو، آپ کی مرضی ہے، مگر حضور سے مت جوڑو۔ میں جو بات بتاتا ہوں نا یہاں پہ، وہ اس لیے بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات جوڑنے کا مطلب آپ اپنے لیے دوزخ کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اس لیے کبھی حضور سے کوئی بات اس طرح کی نہیں جوڑنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ 4 رکعت فرض پڑھے اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی اور گھر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ رات میں اٹھ کے بھی تہجد پڑھتے تھے، تہجد میں بھی 2 نفل پہلے پڑھتے تھے حضور، اور وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، اور 2 نفل بعد میں پڑھتے تھے وتروں کے۔ بہت سے لوگوں نے تو اس میں، جیسے ہمارے طارق عبداللہ صاحب ہیں، ان کا تو کہنا ہے کہ جو بعد میں پڑھتے تھے حضور وہ فجر کی سنت ہوتی تھی، فجر کا ٹائم آیا اس کے وتروں کے بعد اور حضور نے سنتیں پڑھ دی، اس کے بعد پھر فرض اس میں جا کے پڑھتے تھے۔ لیکن بہت سے علماء کا یہ بھی کہنا ہے، اس میں اختلاف ہے
کہ حضور بعد میں بھی 2 نفل پڑھتے تھے. انہوں نے ساری جوڑ لی اور 17 رکعت بنا دی. لوگوں کے اوپر ایک بوجھ بنا دیا عشاء کی نماز کا. میرے پاس تو عورتیں آتی ہیں وہ بتاویں کہ جی ہم ساری نمازیں پڑھ لیں, عشاء نہیں ہم سے پڑھی جاتی. سارا دن کی تھکی ہوئی عورتیں. جب آپ انہیں صرف یہ بتاؤ گے کہ حضور کی سنت ہی 4 فرض پڑھنا ہے اور 2 نفل ہیں, اگر تم نہیں بھی پڑھو گے نفل چلے گا, 4 فرض پڑھ دو اور 1 وتر پڑھ دو. حضور نے 1 وتر بھی پڑھا, آرام سے پڑھ لی 5 رکعت. عورت سارا دن کی تھکی ہوئی ہے, اسے جب ہم 17 رکعت اور 27 رکعت بتائیں وہ بھاگ جائے گی. بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا اس چکر میں. چاشت کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوگی کب تک ہوگا؟ ان کا سوال یہ چاشت کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوگا کب تک ہوتا ہے. اصل میں چاشت کی نماز کا جو وقت ہے نا, وہ جو 20 منٹ کا ٹائم ہمیں دیا جاتا ہے نا فجر کی نماز کے بعد, وہ جو مغرب ٹائم ہے, اس کے بعد سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جب سورج جو ہے وہ عروج پہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے نا, اس سے آدھے گھنٹے پہلے اپنا چھوڑ دو, 11:30 بجے کے قریب. جب سورج سر پہ ہوتا ہے. ہاں بالکل. صدقہ چھپا کر دینے کا حکم ہے, کیا زکوٰۃ بھی چھپا کر دیں؟ ان کا سوال یہ صدقہ چھپا کر دینے کا حکم ہے, کیا زکوٰۃ بھی چھپا کر دیں؟ بھائی وہ جو چھپا کے صدقہ دینے کا حکم ہے نا, وہ نفلی صدقے ہیں. یہ تو فرض ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ, یہ تو آپ بتا کے ہی دیا کرو لوگوں کو, مطلب دکھا کے. چاہے آپ دینے والوں کو نہ بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ ہے, اسے آپ تحفہ کے بھی دے سکتے ہو, لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے حساب لگا کے دے رہے لوگوں کو. دیکھو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک تو جماعت کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کو دکھانا ہے معاشرے کو میں جماعت سے نماز پڑھ رہا. یہ حضور نے فرمایا کہ جسے تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے دیکھو اس کے ایمان کی جو ہے وہ گواہی دے دو. ایک نفل عبادت ہے آپ کی جو سنتیں ہیں وہ چھپا کے پڑھنی ہے. اسی طرح سے صدقات کا معاملہ ہے کہ جو فرض ہے وہ تو آپ کو بتا کے دینا ہے, معاشرے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے معاملہ نفلی صدقے کا, وہ آپ چھپا کے دو, یہی حضور نے فرمایا. دکان مکان کار بیچنے پر دونوں طرف سے کمیشن لینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ دکان مکان کار بیچنے پہ دونوں کو طرف سے کمیشن لینا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی, آپ نے آفس بنا رکھا ہے اسے مینٹین کرنا ہے, بس آپ نے دونوں کو ملوا دینا ہے اور اپنا کمیشن طے کر لینا 1% 2%. یہ آپ نے بیچ میں نہیں کرنی کہ آپ نے کسی کوئی چیز بتا دی 2 لاکھ کی اور اسے مطلب 1.25 میں بیچی اور مالک کو بتا دی 1.5 کی. یہ گناہ ہو جائے گا آپ کے لیے, دھوکہ دینا ہو جائے گا. اور اسلام میں جو ہے وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی چاہیے. اگر کوئی اپنے چیز کے ریٹ بھی کم بتا رہا ہے تو آپ اسے بتاؤ بھائی نہیں آپ کی چیز 2 لاکھ کی نہیں ہے 2.5 لاکھ کی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. تو اگر کوئی غلط بتا بھی دے آپ کو تو آپ اس کا فائدہ نہ اٹھا, آپ تو صرف کمیشن پہ رکھو اپنا معاملہ. اس لیے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اپنی کار 2 لاکھ روپے میں بیچنا چاہتا ہے اور کمیشن ایجنٹ 2.5 لاکھ روپے میں بیچ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کمیشن ایجنٹ اگر 2.5 لاکھ کی بیچ کے 2 لاکھ روپے کار والے کو دے, اس نے کار 2 لاکھ میں بیچ دی تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی بظاہر تو جائز لگتا ہے, لیکن پھر میں وہی کہہ رہا کہ اگر وہ سیدھا آدمی ہے, انہوں نے اپنی کار کے 2 لاکھ روپے مانگ لیے تو آپ کو پلٹ کے کہنا چاہیے کہ آپ کی کار 2 کی نہیں ہے 2.5 کی ہے, مجھے تو اپنا کمیشن چاہیے 5,000 روپے, میں تو آپ کی 2.5 کی بکوا دوں گا. یہ ہے خیر خواہی. اور ویسے تو اپنا آج کل جس طرح کا ماحول ہے لوگ لوٹنے کے چکر میں ہیں, بلکہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند مل جائے. کوئی اگر اپنا ضرورت میں سودا بیچ رہا ہو نا تو کم سے کم لینے کی کوشش کریں گے. یہ ایمان آپ یہ دیکھو ایمان کتنا ضعیف ہو چکا لوگوں کا. ڈھونڈتے ہیں دلالوں سے کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت مند سودا دیکھ جس سے مجھے فائدہ ہو. مطلب کسی کا سودا اگر 2.5 لاکھ کا ہے تو اسے 1.5 میں لینے کے چکر میں رہیں گے اپنے بھائی کے سودے کو. امام اگر نماز کے بیچ میں بیٹھ کر پڑھائے تو مقتدی کیا کرے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ امام اگر نماز بیچ میں بیٹھ جائے, جی اچھا کسی مجبوری کی وجہ سے امام اگر بیچ میں بیٹھ جائے تو مقتدی کیا کرے؟ مقتدی کھڑا رہ کے نماز پڑھے گا بھائی. لیکن اگر کوئی امام ہیں ایسے کہ جو بہت بزرگ ہیں اور بہت ضعیف بھی ہو چکے ہیں اور بہت پرہیزگار متقی ہیں, لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں شروع سے ہی تو پھر تمام مقتدیوں کو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ تو بیٹھ جائے اور ساری پردہ کھڑی رہے, بلکہ اس کی تابعداری میں بیٹھ کے نماز پڑھیں. اول تو ایسا ہوتا نہیں, تو توانا جو بھی لوگ ہوں انہیں جو طاقتور ہوں انہیں امام بنانا چاہیے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. لیکن اگر کسی کوئی مجبوری ہو جائے, ایک دم ٹانگ میں درد ہو جائے, کوئی اور ہو اور امام صاحب نماز کے بیچ میں اگر بیٹھ جائیں تو تمام مقتدی کھڑے ہو کے پڑھیں گے. لیکن اگر امام صاحب نے شروع سے ہی نماز بیٹھ کے پڑھائی ہے تو تمام مقتدی بھی ان کی پیروی کریں گے اور پیچھے بیٹھ کے ہی نماز پڑھیں گے.
کیا اہل کتاب مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہیں؟ کیا اہل کتاب مردوں سے؟ ان کا سوال یہ کہ اہل کتاب مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، قرآن نے بالکل منع کیا، صرف آپ ان کی عورتوں سے اپنا نکاح کر سکتے ہیں، اہل کتاب کی عورتوں سے۔ مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے، لیکن مسلمان عورتوں کو اہل کتاب مردوں سے آپ نہیں دے سکتے۔ اسٹاک مارکیٹ میں پیپر پر سامان بیچنا خریدنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اسٹاک مارکیٹ میں پیپر ورک جو ہوتا ہے، پیپر پہ سامان بکتے ہیں، خریدتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی اگر وہ مال ہے، آپ نے دیکھ لیا گودام میں رکھا ہوا ہے، مان لو 100 بوری چینی ہے، آپ نے وہ خریدی اور پیپر اس کے بل وغیرہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مال بھی رکھا ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوا میں ساری یہ چیزیں ہو رہی پھر تو بالکل ناجائز ہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں چیز نہ آ جائے۔ لیکن اب کیونکہ زمانہ ایسا بدل چکا نا، تو آپ نے اگر ایک بار دیکھ لیا کہ اسٹاک میں وہ چیز ہے تو وہ چلے گی، آپ اسے پھر کاغذ پہ آگے بیچ سکتے ہو، لیکن موجود ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کے لیے وہ حرام ہو جائے گی۔ کیا تیاد میں شہادت کی انگلی ایک بار اٹھائیں یا کئی بار؟ ان کا سوال یہ ہے تیات میں شہادت کی انگلی ایک بار اٹھائیں یا کئی بار؟ دیکھو جی، شہادت کی انگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ بیٹھ تھی، تیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی اٹھا دیا کرتے تھے اور اس طرح ایک گھیرا بنا لیا کرتے تھے، دیکھ لیں اس طرح سے، اور اسے پھر کھڑا ہی رکھتے تھے انگلی کو، ایک بار پھر گراتے نہیں تھے، اور ایک دائرہ سا بنا دیتے تھے اس طرح سے، تو وہ انگلی ان کی کھڑی رہتی تھی۔ حالانکہ ہمارے جو امام صاحب جس خطے میں ہم رہتے ہیں، امام ابو حنیفہ صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا پہ اٹھاؤ اور پھر گرا دو، تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ امام مالک کا مسلک وہ ہے کہ انگلی کھڑی رکھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اسے گرا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک دو حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے بھی ایک دو دن پہلے حدیث بیان کی تھی کہ مومن جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ ایک دل سے دوبارہ نہیں ڈرا ہے، یعنی کہ ایک بار کسی سے دھوکہ کھا گیا تو دوبارہ دھوکہ کھانا اس کا اللہ کے شان نہیں رسول ہے۔ ہاں، تو اور ایک دوسری حدیث یہ ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جائے یا اللہ کا واسطہ دیا جائے تو اس کا لوگ دنیا بیوقوف بناتی ہے۔ اور آپ کو بھی معلوم ہوگا صحابہ کرام میں، ائمہ حضرات میں، سلف صالحین میں اس طرح کے دھوکے بہت دیے گئے، ان کو معلوم بھی تھا کہ دھوکہ دیا جا رہا، اس کے باوجود بھی انہوں نے دھوکہ کھایا، تو انہوں نے اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کیا، اس حدیث پہ عمل کیوں کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کیا، اس حدیث پہ عمل کیوں کیا کہ بار بار دھوکہ کھاتے رہے؟ بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہو، اور مطلب بیوقوف تو لوگ بناتے ہیں سیدھے لوگوں کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے دھوکے کھائے ہوں، انہیں دھوکے دیے گئے ہوں گے، کیونکہ نبی کی حدیث تو بالکل پکی ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک بل سے مومن نہیں ڈسا جاتا 2 بار، تو اگر پتہ لگ گیا تو یہ تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا ایسے بیوقوفوں کہ وہ بار بار کسی سے بیوقوف بن رہے ہیں، کوئی ان کا بیوقوف بنا رہا، کسی بھی نبی کو اللہ نے سیدھا بنا کے نہیں بھیجا اس طرح کا، تو یہ تو ورنہ دونوں حدیثیں جو ہیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، تو مجھے کنفرم نہیں ہے اس بات کے جو آپ بتا رہے ہیں، مجھے تو اس حدیث کا تو پکا پتہ ہے، تو میں اور دیکھ لوں گا بھائی، اس کے مجھے آپ حوالہ دے دینا جو حدیث آپ بتا رہے ہیں، مجھے لگتا نہیں ویسے، کیونکہ جان بوجھ کے بیوقوف بننا اللہ کو تو پسند ہے نہیں، اس نے ایک بھی نبی اپنا اس طرح کا نہیں بھیجا، بلکہ سارے نبی ہوشیار بھیجے، پکڑ لیا کرتے تھے اگر کوئی چلاکیاں کرتے تھے لوگ، بلکہ نبی نے تو فرمایا کہ اگر تم اپنے ثبوت پیش کر کے مجھے مان لو کوئی بات ایسی ثابت کر بھی دو گے، دوسرا حق لے لو گے تو آخرت میں تمہاری پکڑ ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، وہاں ایک حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر تم میرا مطلب ایک حساب سے بنا بھی جاؤ گے مجھے اپنے جھوٹے ثبوت دکھا کے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے بعد وہاں فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں بھی فیصلہ ہونا ہے، تو اگر کوئی یہاں بنا بھی دیتا ہے صحابہ کرام یا کسی بھی نبی کو، تو وہاں اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہونی ہے، یہاں تو کر لیں گے لوگ ثبوت دکھا کے الٹے سیدھے معاملے۔ منہ میں پائریا ہے اور جاڑ دانتوں میں پائریا ہے، اور ڈاکٹر نے RCT بتائی ہے جس سے جاڑ دانت خراب ہو چکے ہیں پائرے کی وجہ سے، تو 3 جاڑوں کی RCT بتائی ہے ڈاکٹر نے، تو کیا ہے اس کا کچھ؟ بہترین علاج تو RCT ہے بھائی، اس میں جو نس، ان کا سوال یہ ہے کہ RCT بتائی پائریا ہے دانتوں میں، اس کا کوئی ویسے علاج ہے؟ علاج تو اس کا یہ ہے کہ ککر کی چھال لال پھٹکری ابال کے اس کی کلیہ کر کے دیکھ لو ایک بار، اور کستے شیری آتی ہے جسے کوٹ مٹی بھی کہتے ہیں، اسے پسوا لو اور آدھا چمچ دن میں 2-3 بار وہ کستے شیری سادے پانی سے لے کے، اور 3 کاجو کھا لو دن میں 1 بار صرف، کستے شیری 3 بار، کاجو صرف 1 بار، اور یہ ککر کی چھال لال پھٹکری کی کلیہ کرو۔ ویسے اس کا بہترین علاج وہی ہے
کہ RCT کرا لیا ہے، اس میں نس جو سینسٹیو ہو جاتی ہے نا اسے ڈیڈ کر دیتے ہیں RCT میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو درد ہوتا ہے ٹھنڈا گرم لگتا ہے کھایا نہیں جاتا، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گرانڈ مدر ہے، یورین کی پرابلم ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، رات میں نکل جاتا ہے، جس سے نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں ان کی، بلکہ پڑھتی ہی نہیں نمازیں۔ نہیں نماز تو پڑھیں، دیکھو جی ایسا ہے، ان کا سوال یہ ہے کوئی بوڑھی ان کی مدر ہیں دادی، ان کو جو ہے یورین کی پرابلم ہے اور وہ اس لیے نماز ہی نہیں پڑھتی، ان کا پیشاب نکلتا رہتا ہے۔ ایک تو نہ آپ کہو کہ بھائی پیشاب کی آپ پرواہ نہ کرو، یہ شرعی عذر کہلاتا ہے، نماز کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، چاہے ناپاکی ہو۔ ڈائپر لا دو انہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ڈائپر آ رہے ہیں تو وہ ڈائپر لگا کے رکھیں، اور نماز کے ٹائم ہٹایا پھر لگا لیا ڈائپر۔ ویسے علاج بھی اس کا ہے کہ 2 چھوارے صبح کو پانی میں بھگو دیں اور رات کو پانی سے نکال کے دودھ میں پکا کے وہ کھا لیں اور دودھ پی لیں اوپر سے۔ 5 دانے پستہ کے صبح شام کھانے شروع کریں، اور باقی دوائی ہم اپنے پاس بناتے ہیں پیشاب روکنے کی، انشاءاللہ وہ ہم انہیں دیں گے عید کی، وہ اس کے عید کے بعد 25 تاریخ سے مرکز کھلے گا، اور یا وہاں پڑھیں زیادہ، آج ہی توبہ کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ میری پچھلی نمازیں معاف کر دو، آگے نہیں چھوڑوں گی، اور پھر نماز نہ چھوڑیں، جیسی کیسی حالت ہو نماز پڑھتی رہیں، چاہے دل چاہے نہ چاہے، ہمیں شریعت کے تابع ہونا ہے، شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا۔ ہاتھوں کے نسوں میں گانٹھیں ہیں، ایلوپیتھک علاج نہیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایسے ہی علاج ہو جائے۔ ان کا سوال یہ ہے ہاتھوں کی نسوں میں گانٹھیں ہیں، وہ ایلوپیتھک علاج نہیں کرتی، چاہتی ہیں ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں۔ 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھانا شروع کر دیں، تک ملنگی آتی ہے دیسی دوائی والوں کے یہاں ملے گی، 1 چمچ تک ملنگی دن میں کسی بھی ٹائم سادے پانی سے لے لیں، اور شہد گرم پانی میں پینا شروع کریں صبح شام، انشاءاللہ سب گانٹھیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ تیز گرم پانی ڈالا کریں گانٹھوں پہ نہاتے ہوئے۔ اچھا، ایک کسی بھائی کا سوال ہے، ہومیوپیتھک کی دوائی جو ڈراپ والی آتی ہے اس میں الکوہول ہوتا ہے، تو اس کا جائز ہونا کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ہومیوپیتھک کی جو ڈراپ والی دوائی ہوتی ہے اس میں بھی الکوہول ہوتا ہے اور ڈراپ پلاتے ہیں ڈاکٹر، کیا وہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، دوائی کی شکل میں بالکل جائز ہے، صرف الکوہل جو ہے وہ شراب کی شکل میں منع ہے، دوائی کی شکل میں پرفیوم کی شکل میں بالکل جائز ہے۔ اچھا، اس میں تو بہت سے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم نے شراب تو نہیں پی، اس کے دوائی پینے کے فوراً بعد اگر یہ سے بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے شراب پی رکھی ہے۔ ان کا سوال یہ بہت سے لوگ اس دوائی کو پینے کے بعد منہ سے بدبو آنے سے یہ کہتے ہیں کہ تو نے شراب تو نہیں پی رکھی، اصل میں تو ہمارا حساب اللہ کو لینا ہے ہم سے، ہم لوگوں کی کیوں پرواہ کریں؟ آپ نے دوائی کھا رکھی ہے، آپ نے شراب تھوڑی پی، کہنے دو لوگوں کو، پرواہ نہ کرو لوگوں کی، یہاں لوگوں کی جنہوں نے پرواہ کی وہ انہیں میں الجھ رہا ہے، جس نے اللہ کی پرواہ کی وہ اللہ میں لگا رہتا ہے۔ اس میں دنیا نے میرا سوال یہ ہے کہ بدگمانی میں نہیں 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 کسی اس میں نہیں آنا۔ رات کو سوتے ہوئے ہاتھ پیروں کی نسیں چڑھ جاتی ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ایک دم سے کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو کچھ اس کا؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے ہاتھ پیروں کی نس پہ نس چڑھتی ہے، ایک دم سے کھڑا ہونا پڑتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے بھائی۔ 2 چمچ شہد رات کو دودھ میں پینا شروع کریں، 1.5-2 چمچ دلیا رات کو دودھ میں پکا کے رکھ دیں، جوں کا دلیا، اور اس میں اوپر سے شہد منقع یا کچھ چھوارے وغیرہ ڈال دیں اور فریج میں رکھ دیں، اور سحری میں کھا لیں یا ناشتے میں کھا لیں، انشاءاللہ سارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے میں آپ کو ایک وہ بھی بتا دوں کہ جب نس پہ نس چڑھتی ہے پیر کی، فوراً بیٹھ جائیں بیڈ سے اور اس طرح ایڑی ماریں نیچے، انشاءاللہ اس سے آپ کا جو ہاتھ کے ہاتھ اتر جائے گی اور درد بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، کوئی ہمارے پڑوسی تھے، کسی نے سوال کیا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، نماز تسبیح وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن ان کی ختنہ نہیں ہوئی تھی، تو کیا ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کی تدفین کیسے کی جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی اسلام میں آ گئے تھے، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ویسے اپنی تسبیحات وغیرہ پریکٹس کر رہے تھے، ڈیتھ ہو گئی، تدفین اسلام کے حساب سے ہوگی، ایمان والا آدمی تھا، اگر شر پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل ماحول بہت خراب ہے، پہلے ان کے گھر والوں کو بتا دو کہ ایمان میں آ چکا تھا بھائی ہم تدفین کریں گے، اگر وہ نہیں مانتے تو ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کرو اور غائبانہ ان کی جنازے کی نماز پڑھاؤ اور اللہ سے دعا کرو ان کی مغفرت کی، بس انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں گئے، وہ اگر ان کے گھر والے مان جائیں آپ کو دے دیں بہت ڈیڈ باڈی، پھر تو آپ تدفین کر دو، ان کو دفنا دو، نہیں اگر نہیں مانتے تو ان کے حوالے کرو، شر سے بچنا ہے، مطلب اور ہنگامہ کوئی نہیں پیدا کرنا، پہلے ہی بہت ہنگامے ہو رہے ہیں آج کل۔ اور کسی بھائی کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ میرے والد صاحب کی موت ہو گئی تھی
ایک مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا قتل کیا گیا تھا، تو کیا ان کا پوسٹ مارٹم کرائیں یا نہ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو کسی مولوی صاحب نے بتا دیا کہ ان کا قتل ہوا تھا، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا پوسٹ مارٹم کرائیں یا نہ کرائیں. بالکل بھی نہ کرائیں بھائی. مولویوں کو کوئی الہام آ رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا. یہ سب بیکار کی بات ہے. ان چکروں میں جو ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کی طرح یار رہو، زندگی گزارو. اس میں اسے کس طرح پتہ لگ گیا اسے کوئی وہی آ رہی، وہی تو بند ہو گئی. اسے الہام آ رہا اللہ کی طرف سے، ثابت کرے. اس کا نام پولیس میں دے دو کہ بھائی یہ بتا رہے ہیں مولوی صاحب، وہ اپنا پولیس اسی سے اگلواوے گی، تجھے کیسے پتا. تو اسی پہ قتل کا مقدمہ لگے گا پھر مولوی پہ، جو اس طرح کی گمراہ کر رہا پبلک کو. بڑی ڈاکٹر گائنولوجسٹ جو ہوتی ہیں وہ آپریشن کی زیادہ وہ کرتی ہیں اور نارمل ڈلیوری سے آپریشن پہ لاتے ہیں پیشنٹ کو. اور میری پریکٹس میں بھی 5 کیسز ہیں جو آپریشن سے میں نے ڈلیوری کرائی ہے، جو آرام سے ہو گئی اور نارمل ہوئی. تو کیا اس میں بڑے ڈاکٹروں کا چلنا چاہیے کہ آپریشن پہ کرائیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بڑی ڈاکٹر جو ہیں آپریشن کی طرف لے جاتی ہیں نارمل ڈلیوری سے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ایک لسٹ بناؤ شہر کی ایسی ڈاکٹرنیوں کی جو نارمل ڈلیوری کراتی ہیں اور انہیں ریفر کیا کرو. دیکھو آپریشن میں کوئی زیادہ دقت تو ہے نہیں، ویسے تھوڑا سا آرام بڑھ جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے زیادہ لگتے ہیں. غیر ملکوں میں تو لکھ کے دیتی ہیں عورتیں کہ ہمیں آپریشن کرانا ہے، نارمل ڈلیوری نہیں چاہیے، ہم درد برداشت نہیں کرنا چاہتے. لیکن بہت زیادہ کمزور آ جاتی ہے. میرے اپنے گھر میں کوئی آپریشن ہوئے، مجھے پتا ہے اپنی بچیوں کے، تو انہیں کتنی زیادہ ویکنیس آ جاتی ہے. تو آپریشن سے بچنا چاہیے. آپ ایسی ڈاکٹرنیوں کا ایڈریس میں بھی دے دوں آپ کو 2-3 کا شہر کی، اور ہر شہر میں ایسی ڈاکٹرنی ہوتی ہیں جو نارمل ڈلیوری کراتی ہیں. تو آپ انہیں طرف ریفر کریں، چاہے 1000-2000 روپئے زیادہ لگیں، لیکن نارمل ڈلیوری کی طرف زیادہ جائیں. یہ تو اب ہونے لگا، ورنہ پہلے تو کوئی آپریشن کا تصور ہی نہیں تھا. دائیں ڈلیوری کرا دیا کرتی تھی گھروں میں ہی اور سب کچھ نارمل رہتا تھا الحمدللہ. یہ تو جتنے لوازمات بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ جو ہے کمرشل ہو گیا معاملہ، یہ ہاسپٹل بھی کمرشل ہو گیا، تو وہ جان بوجھ کے نارمل ڈلیوری کو جو ہے اس میں چینج کر دیتے ہیں آپریشن. سب کی پکڑ ہوگی، اللہ کے انہیں مرنا ہی نہیں ہے. اسی لیے اتنی اولادیں مرتی ہیں، اولادیں بگڑتی ہیں، گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ مصیبتیں آتی ہیں. ہم سوچتے ہیں ایسے ہی ہے، چکر ہے وقت کا کہ ہمارے اوپر آ گیا، اس کے اوپر آ گیا، لیکن اصل تو اللہ کی طرف سے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آتی ہیں. آپ دیکھ لو جتنے ڈاکٹر وغیرہ یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا پبلک کو، ان کے سب کے بچوں کو حشر برا ہے. وہ چاہے کتنی اوپر سے آپ کو خوش نظر آتے ہوں، اندر سے ان کے بچے ڈرگس لے رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، مطلب الٹی سیدھی چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں. تو ہمیں تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے، اور دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے اللہ انہیں عقل دے. اور یہ تو مرضی کا پروفیشن ہے ڈاکٹر جو ہے، ایک بار مطلب رحمت برسنی چاہیے اس کی باتوں سے ڈاکٹر کی. یہ کیا کہ آپ پیسوں کے لیے دوسروں کو تباہ برباد کر رہے ہیں، آپ ان کے پیٹ کاٹ کے ڈال رہے ہیں اس چکر میں کہ ہمارے پیسے زیادہ بن جائیں گے. یہ تو ناجائز حرام ہے بالکل. زندگی ایسی کمائی بھی حرام ہے. کرایہ پہ رہتا ہے 1000 روپے کی بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی، تو ان کو پھر جو ہے نارمل ڈلیوری پہ لا کے کرا دیں گے. اچھا، اس طرح کی بہت بڑھیا بات ہے، بہت بڑھیا، بہت اجر ملے گا. زیادہ تر اس پہ فوکس رکھتا ہے. ہاں تو ہم بھی آپ کے پاس بھیج دیا کریں گے، ہمارے پاس کیس آتے ہیں الحمدللہ. آپ ایسے ہی کرا دیا کرو یار. 4-5 دائی ہیں، ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے، تو میں ان سے کر کے ہاں ہاں ہاں، بہت بڑھیا بات ہے، بہت اجر ملے گا. ایک سوال ہے میرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو کو اتنی نفرت فرمائی، بدبو سے اتنی نفرت فرمائی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی مسواک کرنا پسند کیا، اور خوشبو کے بارے میں کہا کہ مجھے اگر امت کے اوپر مشقت کا احساس نہ ہوتا تو میں اس کو فرض قرار دے دیتا. اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں کی خلافت میں جمعے کے دن مسجد نبی کے اندر چیک ہوتا تھا کہ کون ایسا مسلمان ہے جو جمعہ کی نماز پڑھنا ہے اور وہ بنا غسل کرے آ گیا ہو. تو ان سب روایتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری منہ کی بدبو سے اور جسم کی بدبو سے. تو اب یہ حدیث ایک بار میں تقریباً 40-50 بار آئی کہ اللہ رب العزت کو تمہارے روزے کی بدبو مجھ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو انسان کو خود کو اپنے آپ کو بری محسوس ہوتی ہے بدبو. آج میرے ذہن میں سوال آیا، تو یہ کیا کنٹروورسی نہیں ہے؟ نہیں، کنٹروورسی نہیں ہے یار. یہ اصل میں خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے. وہ مخلوق کا معاملہ ہے جو اللہ نے حدیث قدسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے روزے دار کی جو منہ کی بو ہے روزے کی حالت میں وہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو وہ دل جوئی کرنے کے لیے اپنی مخلوق کی، خالق کو تو وہ تو مطلب
टाइम और स्पेस से परे है बिल्कुल। उसे बदबू और उसका कोई, उसने तो हमारी दिलजोई करने के लिए, हमारा दिल बड़ा करने के लिए ये बात फरमाई कि तुम घबराना मत कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही, मुझे तुम्हारी मुश्क से भी ज़्यादा अजीज है, इसलिए अपना रोज़े पूरे करो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके लिए रोज़ा रख रहे हैं। और यहाँ तक फरमाया कि तमाम जो है वो जो अजर है वो तो फरिश्ते लिखते रहते हैं, लेकिन इसका अजर मैं खुद दूंगा रोज़े का, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए है, उसी हदीस में जो आप हदीस बता रहे हैं। तो इसलिए ये तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि वो हमारे मुंह की बदबू को भी मतलब जो है वो एक हिसाब से अहमियत दे रहा, तो ये तो उसकी बड़ी बात है। लेकिन मखलूक का जो मामला होगा उसमें फिर रसूलुल्लाह ने वही फरमाया कि जो लोग मतलब बीड़ी पी के या प्याज खा के या लहसुन खा के मस्जिद में जाएं, उन्हें मना फरमाया। खुद प्याज और लहसुन नहीं खाते थे। जब हुजूर से पूछा कि ये किस वजह से, कि मेरे पास फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है और उन्हें इसकी बदबू से तकलीफ होती है। फरिश्ते ही मखलूक हैं, लेकिन अल्लाह तो मखलूक नहीं है, वो तो खालिक है। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।